السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ کس طریقے سے مسلمان مشرکین کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مدینہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، لیکن وہاں بھی یہودیوں نے ان کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی۔ مشرکین مکہ اور یہود مل کر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو تکالیف پہنچاتے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے جہاد کرنے کا حکم دے دیا، تو جہاد عام کا حکم آ گیا، اور جس کے نتیجے میں اسلام کا سب سے پہلا معرکہ غزوہ بدر پیش آیا۔ اور اس غزوہ بدر کے دن اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا، اور اس فیصلے میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے سرداروں کو شکست دی اور ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تو یہ معرکہ جو ہے وہ پیش آیا، جس کا ہم نے جو ہے وہ پچھلے سبق میں تھوڑا سا پڑھا تھا، اور اس سبق میں ہم جو ہے وہ آیت پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کون سی غزوہ بدر کے متعلق آیت نازل فرمائی تھی، اس کے متعلق جو ہے وہ ہم جانیں گے، جس کی وجہ سے جہاد کا حکم نازل ہوا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے پچھلے سبق میں اپنی قدرت کی نشانیاں ذکر فرمائی کہ کائنات میں پھیلی ہوئی کتنی ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، جن کو دیکھ کر انسان اس بات پر یقین رکھ سکتا ہے، اس بات کو جان سکتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا ہی کوئی نہ کوئی ذات ہے، اور وہ سب اس کے بارے میں جاننے والی ہے۔ تو یہ تو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا، اور اس سبق میں ہم پڑھنے والے ہیں کہ غزوہ بدر کا واقعہ کیا پیش آیا، اس کے اندر مشرکین کی کیا تعداد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آیتوں کے اندر ذکر فرمایا کہ کس طرح سے مسلمان جو ہے اپنے مشرکین کو دیکھ رہے تھے وہ کتنی زیادہ تعداد میں ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ مسلمانوں کو غالب کر دیا۔ اسی طرح سے ہم جو ہے وہ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں مسلمانوں کے لیے کیا کیا نعمتیں تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں، اس کے بارے میں جو ہے وہ اس سبق میں جاننے والے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک ایسے آیت کے بارے میں جاننے والے ہیں کہ جس کا ذکر تورات کے اندر بھی موجود تھا، اور وہ آیت جو ہے مسلمانوں کے لیے ایک انعام ہے کہ کیا ہے کہ جو شخص جو ہے اس کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس نے مجھ سے ایک وعدہ کر لیا، اور یہ وعدہ میں جو ہے وہ ضرور پورا کروں گا، اور اس کی 70 حاجتیں بھی پوری فرماتے ہیں۔ تو یہ تو اس دعا کی برکت ہے جو اس سبق میں ہم جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انا بے شک الذین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن ہرگز نہیں تو انیا کام آئیں گے، انہم ان کے، اموالہم مال ان کے، وا اولانا اولادہم اولاد ان کی، من اللہ کے عذاب سے، شیئن کچھ بھی، وا اور اولئک ہم یہی لوگ ہیں، وقود ایندھن الناری آگ کا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز نہیں کام آئیں گے ان کے مال ان کے اور نہ اولاد ان کے اللہ کے عذاب سے کچھ بھی، اور یہی لوگ ہیں ایندھن آگ کا۔ کذابی آل فرعون، آل فرعون کی عادت کی طرح، وا اور الذین ان لوگوں کے جو، من قبلہم ان سے پہلے تھے، کذبوا انہوں نے جھٹلایا، بھی آیاتنا ہماری آیتوں کو، فاخذہم اللہ تو اللہ نے پکڑ لیا ان کو، بھی ذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب، وا اور اللہ شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے۔ آل فرعون کی عادت کی طرح، اور ان لوگوں کے جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو تو اللہ نے پکڑ لیا ان کو ان کے گناہوں کے سبب، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ کل کہہ دیجئے للذین ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے، وا اور تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے، الی جہنم جہنم کی طرف، وا اور بئس وہ بہت برا المہاد ٹھکانہ ہے۔ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے جہنم کی طرف، اور وہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تحقیق کانا ہے لکم تمہارے لیے، آیتن عظیم نشانی، فی فئتین ان دو گروہوں میں، التقطا جو باہم لڑائی کے لیے ملے، فئتن ایک گروہ تقاتلو لڑتا تھا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وا اور اخری دوسرا کافرتن کافر تھا، یرونہم وہ مسلمان دیکھتے تھے ان کو، مثلیہم اپنے سے دگنا، رأی العین ظاہری آنکھ سے دیکھنا، وا اور اللہ یؤید قوت دیتا ہے، بنصرہ اپنی نصرت کے ساتھ، من یشاء جس کو چاہتا ہے، انا بے شک فی ذلک اس میں، لعبرۃ عبرت ہے، لأولی الابصار اہل بصیرت کے لیے۔ تحقیق تمہارے لیے اس میں عظیم نشانی ہے دو گروہوں کے بارے میں جو باہم لڑائی کے لیے ملے، ایک گروہ لڑتا تھا اللہ کے راہ میں اور دوسرا کافر تھا، وہ مسلمان دیکھتے تھے اپنی ظاہری آنکھ سے ان کو دگنا اپنے سے دگنا، اور اللہ قوت دیتا ہے اپنی مدد کے ساتھ جس کو چاہتا ہے، بے شک اس میں عبرت ہے، نصیحت ہے اہل بصیرت کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے۔ یہ نہ مزین کر دی گئی ہے للناس لوگوں کے لیے، حب و محبت، الشہواتی نفسانی خواہشوں کی، من النساء عورتوں سے، وا اور البنین بیٹوں سے، وا اور القناطیر المقنطرۃ جمع کیے ہوئے خزانوں سے، من الذہب سونے کے، وا اور الفضۃ چاندی کے، وا اور الخیل المسومۃ نشان زدہ گھوڑوں سے، وا اور الانعام چوپایوں سے، وا اور الحرث کھیتی سے، ذالک یہ سب متاع سامان ہے، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا، وا اور اللہ عندہ اس کے پاس ہے، حسن
مآب اچھا ٹھکانہ۔ مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے محبت نفسانی خواہشوں کی، عورتوں سے اور بیٹوں سے اور جمع کیے ہوئے خزانوں سے، سونے کے اور چاندی کے اور نشان زدہ گھوڑوں سے اور چوپایوں سے اور کھیتی سے، یہ سب سامان ہے دنیا کی زندگی کا، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہے حسن و مآب اچھا ٹھکانہ۔ کل کہہ دیجئے اُنبئکم، کیا میں تمہیں خبر دوں، بخیر ساتھ بہت بہتر کے، من ذالکم ان سب سے، للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اتقوا تقوی اختیار کیا، عند ربہم کے رب کے ہاں، جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا ان میں، وا اور ازواج بیویاں ہیں، مطہرات پاکیزہ، وا اور رضوان رضامندگی ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، وا اور اللہ بصیر خوب دیکھنے والا ہے، بالعبادی اپنے بندوں کو۔ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں خبر دوں اس کے جو ان چیزوں میں سب سے زیادہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ان کے رب کے ہاں باغات ہیں، بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، بیویاں ہیں پاکیزہ اور رضامندگی اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ الذین وہ لوگ جو یقولون کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم، آمنا ایمان لائے، فاغفر لنا لہذا تو ہمیں بخش دے، ذنوبنا ہمارے گناہ، وا اور قنا ہمیں بچا، عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے لہذا تو بخش دے ہمارے گناہ اور ہمیں بچا آگ کے عذاب سے۔ الصابرین وہ صبر کرنے والے ہیں، وا اور الصادقین سچ بولنے والے ہیں، وا اور القانتین حکم بجا لانے والے ہیں، وا اور المنفقین خرچ کرنے والے ہیں، وا اور المستغفرین مغفرت طلب کرنے والے ہیں، بالاسحار سحری کے اوقات میں۔ وہ صبر کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، حکم ماننے والے ہیں اور خرچ کرنے والے ہیں اور مغفرت طلب کرنے والے ہیں سحری کے اوقات میں۔ شہید اللہ نے گواہی دی ہے، انہو کہ بے شک وہ، لا نہیں، الہ کوئی معبود الا مگر ہوا اس کے، وا اور الملائکۃ فرشتوں نے بھی، وا اور العلم اہل علم نے بھی، قائماً کے اس حال میں وہ قائم ہے، بالقسط انصاف کے ساتھ، لا نہیں، الہ کوئی معبود الا مگر ہوا وہی، العزیز بہت غالب، الحکیم خوب حکمت والا ہے۔ اللہ نے گواہی دی ہے کہ نہیں معبود کوئی اس کے سوا، اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی، اس حال میں کہ وہ قائم ہے انصاف کے ساتھ، نہیں کوئی معبود مگر وہی، بہت غالب ہے اور خوب حکمت والا ہے۔ ان بے شک الدین دین، عند اللہ اللہ کے نزدیک، الاسلام اسلام ہی ہے، وا اور ماں نہیں، اختلاف کیا، الذین ان لوگوں نے جو اوتو دیے گئے، الکتاب کتاب، الا مگر، من بعد ما بعد اس کے کہ جاءہم آ گیا ان کے پاس، العلم صحیح علم، بغین ضد اور حسد کرتے ہوئے، بینہم آپس میں، وا اور من جو کوئی یکفر کفر کرے، بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ، فإنہ تو بے شک اللہ سریع بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ بے شک دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور اختلاف نہیں کیا ان لوگوں نے جو دیے گئے تھے کتاب، مگر بعد اس کے کیا آ گیا ان کے پاس صحیح علم، ضد اور حسد کرتے ہوئے آپس میں، اور جو کوئی کفر کرے اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ فَإِن پھر اگر حاجو کا وہ آپ سے جھگڑا کریں، فقل تو آپ کہہ دیجئے، اسلم تو میں نے جھکا لیا، وجہیہ اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، وا اور من اتبعنی اور جنہوں نے میرا اتباع کیا، وا اور کل کہہ دیجئے، للذین ان لوگوں سے جو اوتو دیے گئے الکتاب کتاب، وا اور الامیین ان پڑھوں سے بھی، کیا اسلم تم اسلام لاتے ہو، فائن پھر اگر اسلم وہ اسلام قبول کریں، فقط تو تحقیق یقیناً اہتدوا وہ ہدایت پا گئے، وا اور ان اگر تولوا وہ منہ پھیر لیں، فانما تو صرف علیک آپ کے ذمہ، البلاغ پیغام پہنچا دینا ہے، وا اور اللہ بصیر خوب دیکھنے والا ہے، بالعبادی اپنے بندوں کو۔ پھر اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، اور جنہوں نے میرا اتباع کیا، اور کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو دیے گئے ہیں کتاب اور ان پڑھوں سے، کیا تم اسلام لاتے ہو، پھر اگر وہ اسلام قبول کر لیں یقیناً تو وہ ہدایت پا گئے، اور وہ منہ پھیر لیں تو صرف آپ کے ذمہ پیغام پہنچا دینے، اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ یہاں پر ہمارا لفظ پر لفظ ترجمہ اور رواں ترجمہ مکمل ہو چکا ہے، اور آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی تفاسیر اور حدیث سے آپ فائدہ اٹھا سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کہ بے شک جو لوگ کافر ہیں ان کو نہ ان کے مال کام آئے گا نہ ان کے اولاد کام آئے گی اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ بھی، وَأُولَئِكَ هُمْ وقود النار، اور یہی لوگ کیا ہوں گے، دوزخ کا ایندھن ہوں گے۔ کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو لوگ کافر ہیں ان کو ان کی مال اور دولت اولاد کسی کام بھی نہیں آئے گی، چاہے انہوں نے دنیا میں جتنا بھی مال خرچ کر دیا، جو ہے وہ لوگوں کی مدد کر دی، فلاں ٹرسٹ بنا دیے، لیکن جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول
رسول پر ایمان نہیں لایا تو کوئی چیز ان کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ اولاد کا اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا، اولاد انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے، جو وہ اس کو سکھاتا ہے، جو کچھ اس پر وہ خرچ کر کے اس کو بناتا ہے، وہی کیا ہوتے ہیں، اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے۔ اگر آپ اپنے لیے ایک بیٹے کو یا ایک بیٹی کو حافظ بنائیں گے تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا، کہ آپ کے لیے وہ پڑھتا جائے گا اور آپ کو ثواب ملتا جائے گا۔ جتنے لوگوں کو وہ آگے سکھا رہا ہے، لوگ اسے سیکھ رہے ہیں، تو ثواب آپ تک پہنچ رہا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے خود بھی برے اعمال کیے اور اپنے بچوں کو بھی وہی چیزیں سکھائیں تو کل قیامت والے دن ان کی اولاد فائدہ نہیں دے سکے گی ان کو، کیونکہ ان کی اولاد کا بھی وہی حشر ہونے والا ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی لوگ دوزخ کا ایندھن ہوں گے، کہ دوزخ کی آگ ان لوگوں کی وجہ سے جل رہی ہوگی۔ كَدَابِ آلِ فِرْعَوْنَ، کہ ان لوگوں کی عادتیں فرعونیوں کی طرح ہیں، وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور جو ان سے پہلے لوگ تھے وہ بھی اسی طرح کے تھے، كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا، کہ کسی کی بستیاں اللہ تعالیٰ نے الٹ دی، کسی پر جو ہے وہ تیز طوفان لایا کہ کس طرح سے وہ ستونوں کی مانند جو ہے وہ اڑے ہوئے جاتے ہیں، اسی طرح کسی پر جو ہے وہ بجلی کا عذاب آیا، کسی پر بادل کا عذاب آیا، اور کسی پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پانی کا عذاب بھیجا۔ تو مختلف عذاب بھیجے، اللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والے ہیں۔ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان کافروں سے کہہ دیجئے، سَتُغْلَبُونَ، کہ تم مغلوب ہو جاؤ گے، ہار جاؤ گے، وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، اور جہنم کی طرف تم ہانکے جاؤ گے، وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہ آیت ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اس میں جو ہے وہ کفار اس وقت جو ہے وہ غالب ہیں، اور یہی ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ کافروں کی زیادہ تسلط ہے مسلمانوں کے اوپر، اور دیکھا بھی یہی جاتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے لحاظ سے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور اس دور کے اندر بھی یہی بات فرمائی گئی ہے کہ فی الوقت یہ نظر آتا ہے کہ کافر جو ہیں وہ دنیا میں غالب ہیں، لیکن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو کافروں کو تھوڑی وقت کی جو ہے وہ مہلت دی ہے، یہ کچھ وقت کے لیے ان کو مہلت دی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ تمام دنیا بھر کے کافروں کو جو ہے وہ مہلت نہیں دیتا، ساری دنیا کے کافروں کو غالب نہیں کر کے رکھا۔ مشرکین ہیں، یہود ہیں، تو ان کے آپس میں قتل و غارت ہو رہی ہوتی ہے، قید ہو رہی ہوتی ہے آپس میں، جزیہ جلاوطنی، یہ سب معاملات ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے زمانے کے جو یہودی تھے ان کے ساتھ بھی یہ کہ ان کو ان کے وطن سے نکال دیا گیا، تو یہ ان کے ساتھ ان کی سزائیں تھیں۔ تو آخرت کے اندر بھی یہ مغلوب ہو جائیں گے، دنیا میں بعض اوقات اللہ کبھی ان کو غالب کر دیتا ہے، کبھی مغلوب کر دیتا ہے، لیکن کل قیامت والے دن مسلمان غالب ہوں گے اور یہ ہارے ہوئے ہوں گے اور جہنم کی طرف لے جائیں گے، جس طرح جانوروں کو دھکیلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر آگے جہنم کے ہولناکی بتا رہے ہیں کہ کیا ہی وہ برا ٹھکانہ ہے جس کا ان لوگوں نے سودا کر لیا ہے۔ پھر آگے جو ہے وہ غزوہ بدر کے بارے میں آیات نازل فرمائیں کہ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، کہ ابھی یہ معاملہ تمہارے سامنے ایک گزرا ہے، یعنی غزوہ بدر کا ایک واقعہ تمہارے ساتھ گزرا ہے کہ تم نے دیکھا نہیں، لکم آیۃ، یعنی تمہارے لیے نشانی ہے، فی فئتین، دو گروہوں کے بارے میں، التقطا، جن کا آپس میں مقابلہ ہوا تھا، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک تو گروہ وہ تھا جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتا تھا، وأخری کافرۃ، اور ایک گروہ ایسا تھا جو کافر تھا، یرونہم مثلیہم رأی العین، کہ کیا تھا کہ مسلمان کافروں کو اپنے سے زیادہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اور اس واقعے کے اندر نصیحت ہے، عبرت ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ اب اس آیت میں جنگ بدر کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ کفار کی تعداد 1000 تھی، جس میں جو ہے وہ 700 اونٹ لے لیں اور 100 گھوڑے ہو گئے، اور دوسری طرف مجاہدین، مسلمان مجاہد ہیں، وہ صرف 300 سے کچھ اوپر، یعنی 313 کی تعداد آتی ہے، اور ان کے پاس جو ہے وہ 70 اونٹ ہیں اور 2 گھوڑے ہیں اور 6 زرہیں ہیں، اور اسی طرح سے 8 تلواریں ہیں، اور 300 کے پاس صرف 8 تلواریں ہیں۔ اور تماشا یہ ہے کہ ہر ایک فریق کو اپنے سامنے کا جو لشکر ہے وہ بڑا نظر آ رہا ہے۔ اب دیکھا جائے یعنی مسلمانوں کو کافر زیادہ نظر آ رہے تھے اور کافر کو مسلمان زیادہ نظر آ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت ان کے دلوں میں ڈال دی، دگنا ان کو نظر آیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کفار کے دل میں مسلمانوں کی کثرت دیکھ کر وہ مرعوب ہو رہے تھے، اور مسلمان اپنی سے زیادہ یعنی کافروں کی زیادہ تعداد دیکھ کر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دونوں کا جو ہے وہ امتحان لیا کہ مسلمانوں کے سامنے بھی دکھایا کہ کفار زیادہ ہیں، تو مسلمانوں نے اپنی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف کی، اللہ تعالیٰ سے مانگا، اور کفار جو ہے وہ مسلمانوں کو زیادہ دیکھ کر پلٹ گئے اور ڈر گئے۔
تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کی وجہ سے، اعتماد کرنے کی وجہ سے اس تھوڑی سی تعداد کو، 300 کی تعداد کو اللہ تعالیٰ نے 1500 پر فتح اور نصرت جو ہے وہ عطا فرما دی، اور انشاءاللہ اس کا پورا واقعہ سورہ انفال میں آئے گا۔ بہرحال یہاں پر یہ بتانا مقصود تھا کہ ایک چھوٹی سی اور بے سر و سامان جماعت کو ایسی مضبوط جمعیت کے مقابلے میں ان پیشن گوئیوں کے موافق جو مکہ میں کی گئی تھیں اس طرح کامیاب کرنا تھا، اور آنکھیں رکھنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑا عبرتناک واقعہ ہے۔ پھر آگے فرمایا گیا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ والانعام والحرث۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو دنیا کی چیزوں کی محبت نے مرغوب کر دیا، عورتیں، نساء عورتیں، والبنین بیٹے، والقناطیر المقنطرۃ یعنی کہ جمع کیے ہوئے خزانے، من الذہب سونے کے، والفضہ چاندی کے، والخیل المسومہ خیل گھوڑے اور مسومہ نشان لگائے ہوئے، الانعام مویشی گائے بھینس بکری، الحرث کھیتی۔ تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا ہو چکی ہے عورتوں کی، بیٹوں کی، ان سب چیزوں کی، تو اس میں تم کیا کرنے لگ گئے، ذالک متاع الحیات الدنیا، تو یہ دنیا کے اندر ان چیزوں سے صرف تھوڑی دیر کا فائدہ اٹھانا ہے، اللہ عندہ حسن مآب، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بہترین ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو اصل چیز ہے دنیا میں کیا ہے، انسان کو کچھ وقت کے لیے رہنا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ واپس لوٹ کر جانا ہے۔ لوگ اس ظاہری رونق کو دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو بیٹھے ہیں اور آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے جس چیز کو بیان کیا وہ عورت ہے، پھر اس کے بعد اولاد کو بیان کیا، یعنی کہ دنیا میں جتنی چیزوں کے حاصل کرنے کی وہ فکر میں لگا رہتا ہے ان سب کا اصلی سبب جو ہے وہ عورت ہے یا اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سونا چاندی یعنی مال دولت مویشی کھیتی وغیرہ یہ سب جو ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے، جو انسان کی دوسرے نمبر کی محبت ہے۔ پہلی محبت اولاد اور عورت، اور دوسری محبت جو ہے وہ مال اور دولت۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی محبت انسان کے دلوں میں ڈالی ہے، طبعی طور پر انسان کے دلوں میں اس کی محبت ہے، لیکن اس میں کیونکہ حکمتیں ہیں، ظاہر سی بات ہے انسان نے کمانا ہے کھانا ہے، تو اس کے لیے اس کو چاندی سونا چاندی پہلے زمانے میں جس حساب سے تھا کہ درہم دینار جو ہوتے تھے وہ سونا چاندی کے ہوتے تھے، تو اس حساب سے اب جو ہے وہ روپے پیسہ آ گیا، تو اس کو ضرورت ہے کیونکہ اس نے اپنے خرچ کرنا ہے، یا جو ہے وہ کہہ لیں کہ کھیتی ہے، کھیتی اگائے گا، اس سے جو ہے وہ اپنا کمائے گا کھائے گا، مزدوری کوئی کرتا ہے، محنت مشقت کرتا ہے، کوئی جو ہے وہ بزنس کرتا ہے، تو مختلف طریقوں کے ذریعے وہ کیا کرتا ہے، اپنے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بہت محبت جو ہے وہ انسان کے دل میں اس کی پیدا کی ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ ان چیزوں کے باقی رکھنے کی فکر میں اتنا نہ پڑ جائیں کہ کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی جو پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں آخرت کی ان کو بھول جائے، اصل گھر کو اپنے بھول جائے، اور اس میں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بھول جانے کی وجہ سے کیا کرے، دنیا میں لگا لے۔ پھر اس آیت سے یہ بات جو ہے وہ معلوم کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کے لیے چیزوں کو مزین کیا ہے، وہ پسند آتی ہیں اس کو، لیکن وقتی ہیں، کچھ دیر میں جو ہے گزر جائیں گی، تو اس کو صرف ضرورت کے تحت رکھا جائے۔ اس دنیا کے جو معاش کی فکر ہے، مال اور دولت کی فکر ہے، یہ صرف ضرورت کے تحت ہو، کیونکہ آخرت کے اندر یہ کام نہیں آنا۔ صرف اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو بھیجا ہے وہ اعمال کے لیے بھیجا ہے، تو یہ مال دولت اور اولاد اور بیوی کی جو ضرورت ہے وہ صرف وقتی طور پر رکھی ہوئی ہے، تاکہ انسان کے لیے جو ہے وہ آسانی ہو جائے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ جو ہے وہ اختیار دے دیے۔ فرمایا کل انبئکم بخیر من ذالکم، کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں، للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، کہ اب جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، اپنے آپ کو مال و دولت کے پیچھے نہیں لگایا، لالچ کے پیچھے نہیں لگایا، دنیاوی جو محبت ہے اس کے پیچھے نہیں لگایا، اپنے آپ کو بچایا، تقوی اختیار کیا، تو کیا ہے ان کے لیے جنات ہیں، یعنی باغات ہیں، تجری من تحتہا، کہ اس کے نیچے بہتی ہیں نہریں، الانہار نہریں، خالدین فیہا، کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرۃ، اور ان کے لیے پاک صاف بیویاں ہوں گی، یعنی کہ حوریں ہوں گی، ورضوان من اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضامندگی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے وہ راضی ہوں گے، اللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندے کو دیکھ رہے ہیں کہ کون کیسا عمل کر رہا ہے، کہ کس کو جو ہے وہ کیا دیا جائے گا۔ جو نیک عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس دنیا میں رہیں گے، تو کل قیامت کے لیے میں ان کے لیے جو ہے وہ بہت بڑا انعام ہے۔ فرمایا الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار،
کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب کہ ہم ایمان لائے، ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں عذاب یعنی کہ دوزخ کے عذاب سے بچا لے، تو وہ کون لوگ ہیں؟ الصابرین، یعنی وہ صبر کرنے والے ہیں، والصادقین، اور سچ بولنے والے ہیں، والقانتین، اور یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہوتا ہے اس کو وہ پورا کرنے والے ہیں، والمنفقین، اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنے والے ہیں، والمستغفرین، اور گناہ بخشوانے والے ہیں، بالاسحاری، سحری کے اوقات کے اندر۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جنتیوں کی صفات بیان کر رہے ہیں، یعنی کہ جو لوگ نیک عمل کرنے والے ہیں، جن کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے، تو وہ کس طرح کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں بخش دے، ہمیں عذاب سے بچا، اور پھر ان کی صفات کیا آتی ہیں؟ وہ صبر کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح سے وہ سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، ان کے عادات میں، ان کے الفاظ میں ہمیشہ سچ ہوتا ہے، اسی طرح سے جو اللہ نے حکم دیا چاہے ان کے لیے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو وہ اس کو کر گزرتے ہیں، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ استغفار کرتے رہتے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں، تو یہ نیک لوگوں کی نشانی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بالاسحار، یعنی کہ سحری کے اوقات میں وہ اللہ تعالیٰ سے اٹھ کر مغفرت طلب کرتے ہیں، اس سے دعا اور استغفار کرتے ہیں۔ سحری کے وقت سے کیا مراد ہے؟ تہجد کا وقت، کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں جو ہے وہ اتنی برکت رکھی ہے کہ اس میں جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ قبول فرما لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمانی دنیا پر جو ہے وہ تشریف لے کر آئے ہوتے ہیں، یعنی کہ پہلے آسمان پر اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہوتے ہیں، اور انسان جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ سنتے ہیں اور اس کی دعا کو جو ہے وہ قبول فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی صفات بیان کی ہیں کہ وہ سحری کے اندر اٹھ کے مانگتے ہیں، اور ویسے بھی ابھی رمضان کا موقع ہے، تو رمضان میں جو ہے وہ سحری میں اٹھنا ہے، تو اس میں تو آپ کے پاس وقت بھی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اٹھ کے آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو تہجد کے وقت میں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں، استغفار کریں، تاکہ ہم بھی ان صابرین، صادقین، منفقین اور مستغفرین، قانتین میں شامل ہو جائیں۔ پھر آگے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت ذکر فرمائی، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا، کہ اللہ نے گواہی دے دی کہ اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، والملائکۃ و اولو العلم، اور فرشتوں نے بھی اس بات کی گواہی دی، اور اہل علم نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ قائما بالقسط، کہ وہی حاکم ہے انصاف کا، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کہ کسی کی بندگی نہیں ہے سوائے اس کے اور وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو اصل دین ہے وہ کیا ہے؟ اسلام ہے، وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر الا من بعد ما جاءہم العلم، کہ جب ان کے پاس صحیح علم آ چکا، بغیا بینہم، تو آپس میں ضد اور حسد کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا، ومن یکفر بآیات اللہ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرے گا، فإن اللہ سریع الحساب، تو اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ آیت جو ہے وہ آیت شہادت کہلاتی ہے۔ اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ یہودیوں کے جو ہے وہ دو بڑے عالم تھے، وہ ملک شام سے جو ہے وہ مدینہ طیبہ آئے، اور مدینہ کی بستی کو دیکھ کر آپس میں جو ہے وہ تذکرہ کرنے لگے، یہ بستی تو اس طرح کی ہے جس کا تورات کے اندر جو ہے وہ ذکر آیا ہے، اس میں آخری جو نبی ہیں ان کے آنے کی پیشن گوئی ہے کہ وہ مدینہ کے اندر آئیں گے۔ تو اس کے بعد ان کو اطلاع ملی کہ کوئی بزرگ ہیں جو لوگوں کو دین کی باتیں سکھاتے ہیں، جن کو لوگ نبی کہتے ہیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑتے ہی ان کو وہ تمام صفات نظر آئیں جو تورات کے اندر موجود تھیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات کے اندر بتلائی گئی تھیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا محمد ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر عرض کیا کہ آپ احمد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا کہ میں محمد بھی ہوں، احمد بھی ہوں۔ پھر عرض کیا کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کر سکتے ہیں؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا صحیح جواب دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سب سے بڑی گواہی کون سی ہے، شہادت کون سی ہے؟ اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت شہادت نازل فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھ کے سنائی، اور یہ دونوں اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو اس کے بعد فرمایا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، یعنی اے پروردگار میں بھی اس پر شاہد ہوں، گواہ ہوں۔ اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ جو شخص اس آیت کی تلاوت کے بعد یہ کہے کہ وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز فرشتوں سے یہ فرمائیں گے کہ میرے بندے نے مجھ سے ایک وعدہ کیا، میں اس کا وعدہ پورا کرنے میں سب سے زیادہ اول ہوں، تو اسی لیے میرے بندے کو جنت میں داخل کر دو۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی اور اس آیت کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہوں کو معاف فرما دیں گے، جنت میں
داخل کریں گے اس کی 70 حاجتیں پوری فرمائیں گے اور سب سے کم حاجت کیا ہے اس کی مغفرت فرما دینا ہے۔ تو فرض نماز کے بعد ہر فرض نماز کے بعد جو ہے وہ ایک دفعہ اس کو پڑھا جائے تو اس کی جو ہے وہ بہت فضیلت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کیا فرمایا کہ میں گواہ ہوں، کہ میرے فرشتے بھی اس بات پر گواہ ہیں اور اہل علم بھی اس بات پر گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں۔ تو جس شخص نے اس بات پر گواہی دے دی کہ ہاں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں، فرشتوں اور جو اہل علم ہیں ان سب نے صحیح کہا، تو کیا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا، مغفرت کا جو ہے وہ وعدہ کر دیا ہے۔ پھر آگے فرمایا فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي، کہ اب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ ان سے کیا کہیں کہ میں اسلام لے آیا، میں نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیا اور جو لوگ میرے ساتھ تھے انہوں نے بھی اپنا چہرہ، اپنا رخ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف کر لیا۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور کتاب والوں جن کو کتاب دی گئی ہے، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ان سے کہہ دیں، وَالْأُمِّيِّينَ، اور جو ان پڑھ ہیں ان سے بھی کہہ دیں، أَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم ایمان لاتے ہو، فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر وہ اسلام لے آئیں، فَقَدِ اهْتَدُوا، تو انہوں نے سیدھی راہ پالی، وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کی ذمہ صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اللہ بصیر، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین، یہودیوں اور جتنے بھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آپ کو تنگ کر رہے تھے ان کے بارے میں فرما دیا کہ آپ کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اگر یہ ایمان لاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اسلام لاتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں اسلام لاتے تو آپ کا کام صرف ان کو پیغام پہنچا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو جو بھی اعمال کر رہے ہیں ان کو دیکھ رہا ہے۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارا آج کا ترجمہ اور تفسیر مکمل ہو گیا، اور امید ہے کہ آپ کو ترجمہ اور تفسیر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ چاہتے جاتے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔